السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی۔ ہیڈلائنز اپنی جانی خبروں کے تفصیلات میں آپ کو سب سے پہلے خبر دیں۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB8 سبی پر ضمنی انتخابات، تمام 124 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی کے میر کوہاریا خان ڈومکی 35,665 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار اصغر خان مری 11,949 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ سبی آزاد امیدوار اصغر خان 1,100۔ پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی کے ضمنی انتخابات کا میدان مار لیا ہے۔ آپ کو بتائیں غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ کے مطابق آزاد امیدوار اصغر خان 11,994 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں آزاد امیدوار اصغر مری ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB8 سبی پر ضمنی انتخابات، تمام 124 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی کے میر کوہیار خان ڈومکی 35,665 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار اصغر خان مری 11,949 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کا دن اور ٹائم فریم تبدیل کر دیا گیا۔ آج ہونے والے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اب کل PM ہاؤس میں ہوگا۔ PM ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں عسکری قیادت شریک ہوگی۔ وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ صوبوں اور وفاق میں کوارڈینیشن بہتر بنانے اور انٹیلیجنس معلومات کی شیئرنگ پر غور ہوگا۔ KP اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو سال 2023 کے کیس نمبر 694 کے کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ حسن نواز سے متعلق کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا۔ بات کرتے ہیں اسموگ کی صورتحال کی۔ اسموگ چھٹنے لگی، پنجاب کی فضا صاف ہونا شروع ہو گئی۔ شمالی علاقوں سے آنے والی ہواؤں سے پنجاب کے ماحول میں بہتری آ گئی۔ ہوائیں چلنے سے اسموگ اور دھند میں کمی ریکارڈ۔ تاہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور تاحال آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ لاہور میں AQI 404 ریکارڈ، جبکہ ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 263 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ چند روز میں اسموگ کی صورتحال میں کمی کا امکان ہے۔ حکومت پنجاب نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے سکولز، مارکیٹوں سمیت تفریحی مقامات پر پابندیوں میں توسیع کر دی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ہائر سیکنڈری تک تعلیمی ادارے 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ کلاسز آن لائن ہوں گی۔ پنجاب بدستور اسموگ کی زد میں ہے۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں اسموگ کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں 18 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق پیر کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کے باعث سب کچھ دھندلا گیا۔ AQI کی عالمی رینکنگ میں لاہور آج بھی 282 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ بہاولپور میں فضائی آلودگی 599 اور رحیم ارخان میں 497 پوائنٹس ریکارڈ۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 283 اور فیصل آباد میں 282۔ راولپنڈی اسلام آباد میں فضائی آلودگی 150 پوائنٹس ریکارڈ۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں اسموگ کریک ڈاؤن کے دوران 18 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 641 افراد کو تقریباً 12 لاکھ روپے سے زائد جرمانے آئے۔ 151 افراد کو وارننگ جاری کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مشرقی ہواؤں کی تبدیلی اور مصنوعی بارش سے لاہور اور ملکہ علاقوں میں اسموگ انڈیکس میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ رخ کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کا۔ 24 نومبر کا احتجاج، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ افراد لانے کا ٹاسک مل گیا۔ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت تحریک انصاف پشاور اور جنوبی اضلاع کے اہم اجلاس میں احتجاج کی تیاریوں کا جائزہ۔ اجلاس میں کارکنوں کے لیے ٹرانسپورٹ سمیت دیگر انتظامات پر تفصیلی گفتگو۔ ہر ڈویژن کے منتخب ارکان کو ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ۔ احتجاج کامیاب بنانے کے لیے مسلسل رابطوں پر زور۔
یونین کونسل اور ولیج کونسل کی سطح پر کارکنوں تک رسائی کا بھی فیصلہ 500 سے 1200 تک نوجوانوں کو لانے کی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ ایسے نوجوان کارکن لائیں جو ہر حال میں ڈٹے رہیں، عہدیداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ پشاور سے آپ کو خبر دیں، پی ٹی آئی احتجاج کی تیاریوں سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس۔ مشبی نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے فائنل کال ہے، ورکرز کو نکلنا ہوگا، ورکرز ساتھ فیملی کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا ہر ریجن کے لوگ الگ الگ ڈی چوک پہنچیں گے، اخراجات مقامی تنظیم کے ساتھ صوبائی حکومت بھی برداشت کرے گی۔ ورکرز پنجاب میں گرفتاری دینے سے گریز کریں، ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی کر کے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر اختلاف رائے تھا، اس لیے 1 ماہ تک مذاکرات ہوئے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آج کسی کو بھی پکڑ کر 90 دن تک تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ہی ملک کے عوام کو دنیا کے سامنے مشکوک بنا دیا گیا۔ کے پی کے عوام تکلیف سے گزر رہے ہیں، حکومت نے سیاست پر توجہ دی، قیام امن پر نہیں۔ اور کس طرح ہم نے لڑنا ہے، کیسے ہم نے بیان دینے ہیں، کیسے ہم نے صوبے کے ساتھ لڑنا ہے، کیسے ہم نے مرکز کے ساتھ لڑنا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں اور حکومت کی تمام توانائیاں جو ہیں وہ اس سیاست پہ صرف ہو رہی ہے، جو غلط بات ہے۔ 26ویں ترمیم پر ہمارا کتنا بڑا اختلاف تھا، لیکن ہم نے 1 مہینے سے زیادہ مسلسل مذاکرات کیے۔ ہر پاکستانی پیدائشی طور پر مشکوک ہو گیا ہے، جس کو جب چاہے پکڑے، 90 دن تک اپنے پاس رکھیں، مزید اضافہ بھی کر سکیں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی کے مشیران اور بشرا بی بی 2 مختلف قوتیں ہیں، ان کا ساتھ چلنا مشکل ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ اور باہر موجود تمام قیادت کمپرومائز ہے۔ نون لیگ رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی اگلی صفوں اور سینٹ میں بیٹھے تمام افراد 2 نمبر ہیں۔ 26ویں ترمیم میں انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑوایا کیونکہ پیسے لیے ہوئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی خود تمام عمر 2 نمبری کرتے رہے ہیں، جو بار بار کہتا ہو کہ ہینڈلر سے بات کروں گا، اس سے بڑا 2 نمبر کون ہوگا۔ لوگ ایسی باتیں چھپاتے ہیں، وہ خود کہتا ہے میں ان کے ساتھ سیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے میں کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان میں 9 مئی کو ایسی اہم تنصیبات پر بھی حملہ کیا گیا جن پر صرف بھارت کے حملے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی تو بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی والے اب بھی دہشت گردی کی وارداتوں میں کی مذمت نہیں کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو پارٹی کے معاملات سونپنے کا مطلب پی ٹی آئی آخری سانسوں پر ہے۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، بانی پی ٹی آئی کی پیڈ لابی کی مداخلت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے این آر او کی افواہیں کارکنوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش ہے۔ 9 مئی کی کھلے عام معافی تک بڑے مجرم کے لیے این آر او ممکن نہیں۔ 24 نومبر ملک میں انتشار کی تیسری کوشش ہے جو ناکام ہوگی۔ 2017 میاں نواز شریف کو نکالنے کی پہلی سازش، جبکہ 2018 الیکشن سازش پارٹ 2 تھا۔ اب آخری وہ سانسوں پہ ہیں، اب بشرا بی بی کو لانچ کیا ہے اور وہ گھر گھر جا رہی ہے کہ جی آپ 24 کو نکلیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں بشرا بی بی کو بھی ناکامی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ این آر او کیا جب تک 9 مئی کا وہ معافی نہیں مانگتے، 9 مئی کا واقعہ وہ نہیں نہ معاف کیا جا سکتا ہے نہ ہی بھولا جا سکتا ہے۔ وہ تو سیدھا ایک پاکستان کی حملہ تھا اور بغاوت تھی۔ اس طرح بغیر علمی طور پہ بیٹے کو سے تنخواہ نہ لینے سے نہ نکالا جاتا، وہ سازش نہ ہوتی اس وقت پاکستان کے خلاف، وہ سازش تھی، تو آج پاکستان میں 20ویں مشن میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ جس اسمبلی کی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں، اس سے قانون سازی کرائی جا رہی ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد کیسے کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری لیگل ٹیم آن بورڈ تھی۔ مولانا کو ملا کر بھی حکومت کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں تھے۔ حکومت نے ایک ایم این اے کو 3 ارب روپے آفر کیے۔ بشرا بی بی کی سیاست میں آنے کے حوالے سے اسد کیسے بولے بشرا بی بی کی جانب سے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کا تاثر غلط ہے۔ وی پی این کے معاملے پر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ بول پڑے، کہتے ہیں وی پی این کے استعمال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وی پی این سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل نے غیر ضروری رائے دی۔ ایکس کے غلط استعمال کی وجہ سے حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ تو بی پی این کے ذریعے سے کہیں آپ نہیں، تو میں تو نہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے، آپ بالکل جو ہے وہ کریں۔ اگر آپ سے کوئی حساب ہوگا
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके ऊपर कोई आपको जो है वो गुनाह या जो है वो अपना जो है वो सजा नहीं होगी। आप बेधड़क करें। आप बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम बाजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर किए गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम बाजा और उमर अयूब को बानी पीटीआई का फोकल पर्सन मुकर्रर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की आबादी बढ़ने से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। शहर इक़्तिदार की सड़कें वसी मगर बाज़ मकामात पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सरीना चौक पर इसी ज़रूरत के तहत इंटरचेंज तामीर किया जा रहा है। देखते हैं इस हवाले से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। 4 अरब से जायद की लागत से तैयार होने वाला सरीना इंटरचेंज तामीरी एतबार से पाकिस्तान में बनने वाला अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। मंसूबे में 2 अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 60 दिन का हद वक्त मुकर्रर किया गया है। डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर हसन कहते हैं प्रोजेक्ट को तयशुदा वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट हमारा टाइम 20-22 नवंबर से स्टार्ट होता है, 60 दिन वाला काउंटडाउन। आपके सरीना चौक में एग्जिस्टिंग सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, वेल मैनेज तरीके से पहले शिफ्ट किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम अपने टारगेट के अंदर इसको करने की कोशिश करेंगे। शहरी कहते हैं सरीना चौक पर ट्रैफिक का बहाव ज्यादा था, इंटरचेंज बनने से मुश्किलात कम होंगी। ये आवाम की बेहतरी के लिए बहुत बेहतर है। इस पहले बहुत रश हुआ करता था, यहाँ ज्यादातर जो है ना एक्सीडेंट हो जाते थे। इस अंडरपास के बनने से ना बहुत बेहतरी होगी और आवाम के लिए बहुत सहूलत होगी। इधर पहले ट्रैफिक का बहुत बड़ा रश होता था, अभी ये बनने से बहुत बड़ी आसानी हो रही है, आवाम को बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। ये जब बन जाएगा आवाम को बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इंटरचेंज की तामीर का काम तेजी से जारी है। सरीना चौक अंडरपास की तामीर का काम तेजी से जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को इस प्रोजेक्ट की मुकर्ररा वक्त में तकमील को यकीनी बनाना चाहिए। कैमरामैन आसिम खान के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। 19 नवंबर से 22 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में कराची में दफाई नुमाइश मुनक्किद होगी। दफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस कराची के मुताबिक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम की सड़क बंद रहेगी। स्टेडियम फ्लाईओवर से दोनों फ्लाईओवर्स ट्रैफिक के लिए बंद होंगे। डेलमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाला रोड बंद होगा। यूनिवर्सिटी रोड टीपा से आते हुए एक्सपो सेंटर से बाएं जाने वाली सड़क बंद होगी। शारा फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियां, वाटर टैंकर, कार साज रोड पर दाखिला बंद होगा। राशिद मिनास रोड से स्टेडियम रोड पर हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। हैवी और कमर्शियल गाड़ियों को नीपा अस्करी 4 से शारा फैसल और नीपा चुरंगी भेजा जाएगा। सिंधियानी तहरीक की जानिब से धरती और दरियाए सिंध बचाओ मार्च के नाम से रैली निकाली गई, जो रेगल चौक से कराची प्रेस क्लब पहुंची। रैली में मर्दों समेत खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। सिंधियानी तहरीक की मरकजी सदर उमरा सोमो और दीगर ने कहा कि वफाक की जानिब से सिंध में जो 6 नए कैनाल बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है, हम उसको रद्द करते हैं। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में पहले ही पानी की कमी है, इस मंसूबे से मजीद पानी की कमी होगी। सिंध के लोगों से जुल्म बंद किया जाए। सिंध में 6 कैनाल बनेगा तो काश्तकारों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत को फैसला वापस लेना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी चोलिस्तान मंसूबे की मुखालफत करती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, हम उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं, दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालने नहीं देंगे। चोलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे। अगर अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले पर अवामी अदालत में जाएगी। अगर पंजाब में पानी की ज़रूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल क्लियर है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो 1991 के वाटर अप्रोप्रिएटमेंट एक्ट अपना अकॉर्ड वाटर एक्ट के तहत होगा। और अगर उसके तहत नहीं हुआ तो हम हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं और इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें सिंध की ज़मीनें बंजर हों। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे रेमेडी नहीं मिलती, रिस्पॉन्स नहीं मिलती, कोर्ट ऑफ लॉ, वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ पीपल टू स्टॉप दिस प्लान जिसके अंदर सिंध के पानी को चोरी करने का इरादा है। किसान इत्तेहाद ने गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत के मुकर्रर ना होने के खिलाफ 20 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया।
صدر کسان اتحاد خالد وانڈ کہتے ہیں گنے کی امدادی قیمت 550 روپے فی من مقرر کی جائے، گندم کی امدادی قیمت بھی فوری مقرر کی جائے۔ گندم کا مقرر کردہ ٹارگٹ فیک ہے، کبھی پورا نہیں ہوگا، کہا شوگر مافیا منظم سازش کے تحت گنے کی تیار فصل خریدنے کے لیے تیار نہیں، سستے گنے کی خریداری کے لیے کرشنگ سیزن تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکر نے کہا ہے کہ پاکستان میں زراعت معیشت کا واحد ذریعہ ہے، پاکستان میں زراعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زراعت زب و حالی کا شکار ہے، بدقسمتی سے حکمرانوں کی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد محمود کھوکر نے کہا کہ گندم ہوگی تو ساری فصلیں کاشت ہوں گی، گندم کا ریٹ نہ ملنے پر ہماری زرعی گروتھ مائنس میں جا رہی ہے، آم کی فصل 60% کم ہوئی ہے، گندم کی کاشت میں بھی 20 سے 30% کمی ہونے جا رہی ہے۔ خالد محمود کھوکر نے کہا کہ کسانوں کو بجلی بلوں میں FPA واپس نہیں کی گئی، پوری دنیا میں کاشتکاروں کو سبسڈی دی جاتی ہے، ہمارے ہاں کاشتکاروں پر زرعی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، ہماری زراعت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پر لینا چاہیے۔ ہمارے پاس سوائے زراعت کے علاوہ پاکستان میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ امپلائمنٹ دیکھیں تو ساری زراعت میں ہے، 47% زراعت میں ہے۔ اگر ہم فوڈ سیکورٹی دیکھیں ساری زراعت میں ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جدے گھر دانے اودے کملے بھی سیانے۔ پاکستان کے پاس نہ وہ IT میں ہے نہ وہ انڈسٹری میں ہے، سوائے زراعت کے علاوہ یہ ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس وقت بدقسمتی سے پاکستان میں زراعت زب و حالی کا شکار ہے۔ اور اس زب و حالی کی مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ نہ کسان ہے نہ سائنسدان ہے، وہ وجہ حکومت پاکستان اور حکومت صوبائی حکومتیں ہیں جن کی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی ترجیحات میں زراعت نہیں ہے تو پھر ان کی ترجیحات میں پاکستان نہیں ہے۔ سکھر سے افسوسناک خبر شامل کریں، سکھر میں بھتہ نہ دینے پر ملزم نے 14 سالہ بچے کا گلا کاٹ کر لاش پانی میں بہا دی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گرفتاری کے بعد اعتراف جرم کر لیا۔ 3 دن پہلے 14 سالہ بچہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ ملزمان نے ورثہ سے بھتے کے لیے رقم طلب کی، پولیس نے ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ بھتے کی رقم نہ ملنے پر ساتھیوں کے ساتھ مل کر بچے کو قتل کیا۔ بچے کی لاش اور دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ تنگوانی میں کشمور پولیس کا تھانہ کرمور پر جمال کے حدود میں سرچ آپریشن، اینٹی کرپشن کا اہلکار مغوی ذوالفقار علی ڈھانی کو بازیاب کرا لیا۔ 3 روز قبل کرمپورٹ جمال کی حدود سے اینٹی کرپشن اہلکار ذوالفقار علی اغوا ہوا تھا۔ کشمور پولیس نے بازیاب ہونے والے شخص کو ورثہ کے حوالے کر دیا ہے۔ کشمور میں گڈو تھرمل پاور اسٹیشن میں ہائی ٹرانسمیشن لائن میں مکمل کیبل کی چوری کرتے ہوئے آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے 3 نامعلوم چور جھلس کر شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے تینوں چوروں کو پولیس نے تعلقہ ہسپتال منتقل کر دیا۔ MS تعلقہ ہسپتال کے مطابق جھلس کر شدید زخمی ہونے والے چوروں کا 80% جسم جل چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی شہید میجر حسیب کی رہائش گاہ پر آمد، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی ہمراہ موجود تھے۔ میجر حسیب شہید کے والد میجر ریٹائرڈ اسلم چودھری نے سے فاتح خوانی اور تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ میجر حسیب شہید پاکستان کا فخر ہیں، بلوچستان کے عوام آپ جیسے بہادر والد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میجر حسیب بہادر والد کے بہادر سپوت ہیں جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ بلوچستان کا بچہ بچہ میجر حسیب شہید اور دھرتی کے لیے جان قربان کرنے والے بہادر جوانوں کے خون کا مقروض ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔